JF-17 تھنڈر اس وقت سب سے قابل ذکر جنگی طیاروں میں سے ایک ہے، لیکن یقیناً یہ F-35 یورو فائٹر ٹافون رافیل کی طرح قابل ذکر نہیں ہے۔ اس کے اہم حریف تھی جس کے ساتھ بھی وہ اس طیارے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ بطور ہتھیار جاسوس اب ہم JF-17 کی تحقیقات کر رہے ہیں اور اس سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں۔ JF-17 کے بارے میں بات کرنا ایک مشکل کاروبار ہے۔ کچھ کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک انتہائی کامیاب لڑاکا طیارہ ہے، جبکہ کچھ اور سوچتے ہیں۔ نقطہ نظر کے لحاظ سے وہ دونوں درست ہیں۔ ہمیشہ کی طرح اپنے تجزیے سے پہلے آئیے JF-17 کے تاریخی پس منظر اور خصوصیات کو دیکھتے ہیں۔ 1980 کی دہائی کے اوائل میں پاکستان ایئر فورس نے اپنے J-6 کو تبدیل کرنے کے لیے ایک نئے جنگی طیارے کی تلاش شروع کی جو سوویت یونین کے MiG-19 کا چینی ساختہ ورژن ہے۔ اس وقت تک پاکستان غیر ملکی طیارہ ساز کمپنیوں کے لیے صرف ایک اچھی مارکیٹ تھا، لیکن اب اسلام آباد ایک قومی ایویئیشن انڈسٹری قائم کرنا چاہتا تھا۔ ان سالوں میں مغربی ممالک ٹیکنالوجی کی منتقلی کے خواہشمند نہیں تھے، چنانچہ اسلام آباد کے خواب کے لیے چین سب سے موزوں پارٹنر تھا۔ دونوں ممالک کے بھارت کے ساتھ مسائل پر مبنی تعلقات تھے، جس کی وجہ سے وہ فطری حلیف تھے۔ اس کے علاوہ یہ بیجنگ کے لیے انتہائی فائدہ مند تھا، جس کی توجہ نئی منڈیوں تک پہنچنے اور اپنے علاقائی اثر و رسوخ کو بڑھانے پر مرکوز تھی۔ ایک اور عنصر نے بھی اس تعاون کو زیادہ فائدہ مند بنایا۔ 1970 کی دہائی کے اواخر میں USA نے USSR کا مقابلہ کرنے کے لیے چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کیا۔ چنانچہ چین، جس نے بہت سی جدید مغربی ٹیکنالوجیز تک رسائی حاصل کرنا شروع کی، اس نے ایک نئے لڑاکا طیارے کا پروگرام شروع کیا جس کا نام سپر-7 ہے۔ تعاون کے ذریعے پاکستان کم قیمتوں اور پابندیوں سے آزاد مغربی ٹیکنالوجی تک پہنچ سکتا ہے۔ دو پیش رفت نے اس خواب کو ختم کر دیا۔ 1989 کے تیانمین اسکوائر پر ہونے والے احتجاج اور قتل عام نے بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان سہاگ رات کو ختم کر دیا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد، جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، کے پاس دو راستے تھے: نئے غیر ملکی جنگی طیاروں کا حصول ایک مؤثر قومی ہوابازی کی صنعت بنانا۔ پاکستان نے خواب کی تعبیر کے بجائے اپنی فوری ضروریات کو پورا کرنے کا انتخاب کیا، اور اس نے وقت کا بہترین لڑاکا F-16 خریدنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن پاکستان کے جوہری پروگرام کی وجہ سے امریکہ نے اس ملک پر کئی کھلی اور ڈھکی چھپی مسلح پابندیاں عائد کیں۔ چنانچہ اسلام آباد نے آزاد ہوا بازی کی صنعت کی اہمیت کو بھانپ لیا اور اپنا منہ دوبارہ چین کی طرف موڑ لیا۔ قومی ایویئیشن انڈسٹری بنانے کی پاکستانی کوششیں نئی نہیں تھیں۔ 1971 میں اس ملک نے کچھ طیاروں کی بحالی کی سہولیات قائم کرنا شروع کیں۔ 1990 کی دہائی میں پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کی چھتری تلے جمع ہونے والی پاکستان ایویئیشن انڈسٹری پختگی کی کسی حد تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے علاوہ چین اور پاکستان نے مشترکہ طور پر Ka-8 جیٹ ٹرینر تیار کیا۔ اب وہ اگلے قدم کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ 1999 میں پاکستان کے پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس اور چین کی چینگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن نے مل کر ایک نیا لڑاکا طیارہ تیار کرنے اور تیار کرنے کا معاہدہ کیا۔ یہ طیارہ پاک فضائیہ کے A-5 F-7 میراج 3 اور میراج V کی جگہ لے گا۔ چینی فریق کے لیے یہ تجارتی تعاون تھا۔ پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس نے پہلے ہی J-10S کو چلانا شروع کر دیا تھا، اس لیے اسے نئے لڑاکا طیاروں کی ضرورت نہیں تھی۔ پاکستان نئے طیارے کو JF-17 تھنڈر کا نام دیتا ہے، جبکہ چین نے اسے FC-1 شالوم کا نام دیا ہے۔ ابتدائیہ JNF الفاظ جوائنٹ اور فائٹر کا حوالہ دیتے ہیں۔ پاکستان نے 17 نمبر کا انتخاب اس بات کی نشاندہی کرنے کے لیے کیا ہے کہ نیا طیارہ F-16 کا جانشین ہے۔ نام FC-1 کا مطلب ہے فائٹر چائنا 1۔ کمپیوٹر ایڈٹ ڈیزائن سافٹ ویئر استعمال کرنے کی بدولت ڈیزائن کا مرحلہ مختصر تھا۔ اس کے علاوہ J-10 کے کچھ آن بورڈ سسٹمز کو JF-17 پر اپنانے سے اس وقت کو مزید مختصر کرنے اور اخراجات کو کم کرنے میں مدد ملی۔ چین نے پروٹوٹائپس تیار کیں۔ ہوائی جہاز نے باضابطہ طور پر اپنی پہلی پرواز 2 ستمبر 2003 کو کی، لیکن یہ حقیقت میں پہلی بار 25 اگست 2003 کو آسمانوں سے ملا تھا۔ ترقی کا مرحلہ نسبتاً ہموار تھا، لیکن کچھ مسائل بھی تھے۔
JF-17 میں RD-93 ٹربوفان تھے۔ ہندوستان، جو کہ روسی فوجی نظام کے اہم صارفین میں سے ایک ہے، نے اس انجن کی فروخت کو روکنے کے لیے لابنگ کی۔ لابنگ کی یہ کوشش 2007 تک کامیاب رہے گی۔ پہلے دو پری پروڈکشن JF-17 30 مارچ 2007 کو پاکستان پہنچے۔ وہ اصل جنگی تعیناتی کے بجائے پرواز کی تشخیص کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ پاک فضائیہ نے 2009 میں سیریل پروڈکشن JF-17 حاصل کی۔ اسی سال پاکستان میں پیداوار شروع ہوئی۔ JF-17 2010 میں اسکواڈرن کی سطح پر آپریشنل صلاحیت تک پہنچ گیا۔ پاکستان طیارے کے 58% ایئر فریم کو تیار کرتا ہے، جس میں فرنٹ فوسیج پروں اور عمودی اسٹبلازرز شامل ہیں، اور حتمی اسمبلی کے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ ایئر فریم عام طور پر ایلومینیم مرکب سے بنا ہوتا ہے۔ جزوی طور پر اعلیٰ طاقت والے اسٹیل اور ٹاٹنیم مرکب سے بنے کچھ اہم علاقے۔ یہ ہوائی جہاز کو بھاری بنا دیتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم بلاک آئی کے مختلف قسم کو دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ JF-17 پیداواری مواد کی وجہ سے چوتھی نسل کے بجائے تیسری پلس جنریشن کا طیارہ ہے۔ اس کا فلائی بائی وائر فلائٹ کنٹرول سسٹم بھی کچھ حد تک قدیم ہے، لیکن اس کے علاوہ JF-17 میں کچھ جدید خصوصیات ہیں، جیسے ڈائیوریٹ لیس سپرسونک انلیٹ، جو تمام حرکت پذیر حصوں کو ختم کر دیتا ہے، جو اسے پہلے کے ڈائیوریٹ پلیٹ انلیٹ سے کہیں کم پیچیدہ اور زیادہ قابل اعتماد بناتا ہے۔ حرکت پذیر پرزوں کو ہٹانے سے ہوائی جہاز کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ پاکستان ابتدائی طور پر طیارے کو مغربی ریڈار سے لیس کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن JF-17 7 ریڈار سے لیس ہے، جو J-10S کے 10 کا ایک چھوٹا ورژن ہے۔ یہ ریڈار 40 ہوائی، زمینی اور سمندری اہداف کا پتہ لگا سکتا ہے۔ یہ 10 اہداف کو ٹریک کر سکتا ہے اور ان پر بیک وقت 2 میزائل بھیج سکتا ہے۔ 105 کلومیٹر کے فاصلے پر 5 مربع میٹر کے ریڈار کراس سیکشن کے ساتھ ہدف کا پتہ لگا سکتا ہے۔ پہلے 51 JF-17S بلاک آئی اورنٹ ہیں۔ اب پاکستان بلاک E2 بلاک 2 کے معیار کو جدید بنا رہا ہے۔ بلاک 2 JF-17S کی تیاری 2013 میں شروع ہوئی۔ اس قسم میں فضائی ایندھن بھرنے کی صلاحیت اور زیادہ جدید ایوینکس اور الیکٹرانک وارفیئر سوٹ ہے۔ مرکب مواد کے استعمال سے وزن کم ہوتا ہے، جس سے پے لوڈ بڑھ جاتا ہے۔ یہ ماڈل اپنے عمودی سٹبلازر میں ایندھن لے جا سکتا ہے، جو کہ سنگل سیٹ والے JF-17S کے لیے آپشن نہیں ہے۔ جلد ہی JF-17BS کو بلاک 3 کے معیار پر اپ گریڈ کیا جائے گا۔ کچھ ہوائی جہاز ٹارگیٹنگ پوڈ سے لیس ہوتے ہیں تاکہ ان کی درست ہڑتال کی صلاحیت کو بڑھایا جا سکے۔ میانمار، نائجیریا اور پاکستان JF-17 کے موجودہ استعمال کنندہ ہے۔ اس کے علاوہ کئی ممالک نے اپنی دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ JF-17 کی لمبائی 14.93 میٹر، پروں کا پھیلاؤ 9.44 میٹر اور اونچائی 4.77 میٹر ہے۔ اس کے بازو کا رقبہ 24.43 مربع میٹر ہے۔ طیارے کا خالی وزن تقریباً 6586 کلوگرام ہے، جبکہ اس کا زیادہ سے زیادہ ٹیک آف وزن 12384 کلوگرام ہے۔ 1.84 کے NRD-93 آفٹر برننگ ٹربوفین انجن ماک 1.6 کی تیز رفتار فراہم کرتا ہے۔ یہ طیارہ 2500 کلومیٹر کی رینج تک پہنچ سکتا ہے۔ JF-17 کا جنگی ردس 800 کلومیٹر ہے۔ اس کی سروس کی چھت تقریباً 17000 میٹر ہے، دوسرے لفظوں میں 55510 فٹ۔ طیارے میں ایک 23 ملی میٹر ٹوئن بیرل گوشہ 23 ٹوگن اور 7 ہارڈ پوائنٹس ہیں، جن کی صلاحیت 3.7 ٹن آرڈیننس ہے۔ JF-17 PL 5E2 PL 9 CPL 10 EPL 12 PL 15 ہوا سے ہوا میں مار کرنے والے میزائل CM-102 مار 1 LD-10 اینٹی ریڈیئیشن میزائل C-601C 705 KD CMG-08 CMG-08C 705 KD لے جا سکتا ہے۔ میزائل اور ریڈ 2 کروز میزائل نیز مختلف قسم کے بم۔ پاک فضائیہ پہلے ہی JF-17 کو جنگی مشنوں میں استعمال کر چکی ہے۔ ان طیاروں نے 2014 اور 2017 میں پاکستان اور افغانستان سرحد کے قریب شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی۔ ایک پاکستانی JF
17 نے 2017 میں بلوچستان میں پاکستان ایران سرحد کے قریب ایک ایرانی فوجی ڈرون کو مار گرایا۔ 2019 میں پاکستان نے دعویٰ کیا کہ JF-17 نے ایک ہندوستانی MiG-21 کو مار گرایا، تاہم ہندوستانی ذرائع نے اس واقعے کی تردید کی۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، JF-17 کی پچھلی اقسام نے بمشکل چوتھی نسل کے لڑاکا ہونے کی شرائط پوری کی تھیں۔ مارچ 2023 میں پاکستان ایئر فورس میں شامل صرف بلاک 3 ویرینٹ ہی ان معیارات میں شامل ہے۔ JF-17 فوجی ہوا بازی میں کوئی پیش رفت پیش نہیں کرتا۔ پھر بھی ہمیں یہ قبول کرنا چاہیے کہ ہوائی جہاز ایک انتہائی کامیاب پروگرام کا نتیجہ ہے۔ کامیابی کا تصور کھلاڑی اور نقطہ نظر پر منحصر ہے۔ یقیناً JF-17 پروگرام مغربی ہوا بازی کی بڑی صنعتوں کے لیے کامیاب نہیں ہے، لیکن یہ تکنیکی صلاحیتوں اور پروگرام کے انتظام کے حوالے سے پاکستان کے لیے ایک غیر معمولی کامیابی ہے۔ ہمارے بہت سے ناظرین دعوی کر سکتے ہیں کہ JF-17 کا اصل حریف تیجس زیادہ کامیاب جنگی طیارہ ہے۔ ہم اس سے متفق ہیں، لیکن اس پروگرام میں پاکستان کا ہدف اور اس ہدف تک پہنچنے کا طریقہ زیادہ حقیقت پسندانہ تھا۔ جیسا کہ ہمارے تیجس ویڈیو میں بتایا گیا ہے، ہندوستانیوں نے ELCA پروگرام کو قومی فخر کے طور پر انجام دیا۔ انہوں نے بار کو اونچا رکھا۔ دلاہی کا مقصد مغربی دنیا سے مقابلہ کرنا ہے، لیکن ہندوستانی فضائیہ کی فوری ضروریات نے ہندوستان کو رافیل اور SU-30 حاصل کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے برعکس پاکستانیوں نے ضرورتوں پر توجہ دی اور زیادہ عملی راستہ اختیار کیا۔ انہیں متروک دوسری اور تیسری نسل کے جنگی طیاروں کو تبدیل کرنے کے لیے ایک سادہ طیارے کی ضرورت تھی۔ اسلام آباد کا مقصد مغرب کی سابق استعماری طاقتوں کے خلاف خود کو ثابت کرنا نہیں تھا۔ پاکستانیوں کے لیے ایک لڑاکا طیارہ جو شائستگی سے اڑ سکتا اور جدید میزائل فائر کر سکتا ہے، وہ دوسرے ممالک کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ صرف ایک کاروبار تھا، قومی فخر کا معاملہ نہیں تھا۔ اسلام آباد کے پاس ایوییشن انڈسٹری کی تعمیر کے لیے بڑا بجٹ نہیں تھا۔ اس خواب کو حاصل کرنے کے لیے سستا ہونا پڑے گا، اور پاکستان بجٹ کم رکھنے میں کامیاب رہا۔ مشترکہ ترقیاتی پروگرام کی بدولت پاکستان نے چینی تعاون سے فائدہ اٹھایا۔ بھارت اور پاکستان کو مختلف خطرات کا سامنا ہے۔ بھارت کو چین اور پاکستان دونوں سے نمٹنا ہے، لیکن بھارت کے علاوہ پاکستان کا کوئی حقیقی دشمن نہیں ہے، اور 1965 اور 1971 کی جنگوں نے ظاہر کیا کہ بھارت کا پاکستان پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس لیے پاکستان کے مفادات کے لیے ایک سادہ طیارہ ہی کافی ہے۔ پاکستانیوں نے JF-17 کی صلاحیت کو بلاک بلاک بہتر بنایا ہے۔ بلاک ٹائی ویرینٹ کی جنگی صلاحیتیں دوسرے، چوتھے اور چوتھے درجے کے جنگی طیاروں سے لڑنے کے لیے کافی ہوں گی۔ اس کے برعکس ہندوستان نے ہمیشہ بڑی غیر ملکی قوتوں کے حملے کا خطرہ محسوس کیا ہے۔ ہندوستانی فضائیہ کو اس تباہ کن منظر نامے کو روکنے کے لیے جدید جنگی طیاروں کی ضرورت ہے۔ بھارت پاکستان کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ اس کے علاوہ، جیسا کہ ہماری بہت سی دیگر ویڈیوز میں ذکر کیا گیا ہے، بہت سے ممالک کو 5ویں نسل کے جنگجوؤں کی بجائے کم لاگت والے سادہ جنگجوؤں کی ضرورت ہے۔ یہ مارکیٹ ایک نئی ہوا بازی کمپنی کے لیے آسان اور منافع بخش ہے۔ امریکہ، یورپ یا روس جیسے بڑے کھلاڑیوں سے مقابلہ کرنا ایک ابتدائی کے لیے عقلمندی نہیں ہے۔ مشترکہ ترقیاتی پروگرام کی بدولت بیجنگ کے اثر و رسوخ نے بین الاقوامی مارکیٹ میں JF-17 کے لیے نئے گاہک تلاش کرنے میں مدد کی۔ پاکستان شاید کبھی اکیلے طیارے فروخت کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بھارت بڑے کھلاڑیوں سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے، جبکہ پاکستان مارکیٹ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جسے وہ نظر انداز کر دیتا ہے، اور یہ پہلے ہی اس میں کامیاب ہو چکا ہے۔ حالات اور عملی سوچ نے پاکستان کی کامیابی میں مدد کی ہے۔ اگر ہم JF-17 کا دوسرے حریفوں سے موازنہ کریں تو ہم اسے اتنا کامیاب طیارہ قرار دے سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے یہ ایک شاندار کامیابی کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اور براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔
اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی اطلاع مل سکے۔ نیز اب آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے جوائن بٹن پر کلک کر سکتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ہم آپ کی تمام پسندیدگیوں، تبصروں اور شیئرز کی بہت تعریف کریں گے۔